ایسے واقعات ہیں بے شمار روایتوں میں کہ حضور کو قبول کرتے تھے، اور جب کوئی غلطی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد دلایا کرتے ہیں. غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر، غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کر. ایک صحابی تھے حضرت نعیمان، حضرت نعیمان ایک صحابی تھے، مذاقی مزاج تھے، اور مذاق بھی ایسا مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی کرے تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. لیکن وہ بات تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو نبھانا اور برداشت کرنا. مذاقی صحابی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایسا مذاق. ایک آدمی جا رہا تھا اونٹ لے کر، فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ بیچو، کہاں بیچیں گے؟ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، آؤ میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں. لے کر چلے گھر کی طرف، لے کر چلے گھر کی طرف. اونٹ والا باہر بیٹھ گیا، وہ اونٹ لے کے گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی، اب نکلیں گے اب نکلیں گے اب نکلیں گے. باہر بیٹھا رہا انتظار میں، دیر ہو گئی بہت. خیال ہوا کہ شاید پیسے جمع کر رہے ہیں یا پیسے گن رہے ہیں یا اونٹ دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں. وہ باہر بیٹھا رہا انتظار میں، کیا نکلیں گے پیسے لے کر. بہت دیر ہو گئی. کسی نے پوچھا گزرنے والے نے، بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ نعیمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے. نعیمان گھر میں اونٹ لے گیا ہے، وہ اس کی قیمت لے کر آ رہا ہے، اس کو انتظار میں بیٹھا ہوں. اونٹ خریدا انہوں نے. اس نے کہا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہ تو دیوار کھڑی ہے، اس میں دروازہ لگا ہوا ہے پرانا، یہ تو ادھر سے اونٹ لے کے غائب ہو گیا، تم یہاں انتظار میں بیٹھے. یہاں انتظار میں بیٹھے، وہ ادھر سے اونٹ لے کر چلا دیجیے. اچھا، لوگوں نے کہا آؤ ہم پکڑتے ہیں اور سزا دیں گے. اس کے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو سزا مت دینا، وہ بدری صحابی ہیں، اس کو کچھ مت کہنا، کیونکہ اہل بدر کو اللہ معاف کر چکے. کچھ مت کہنا اس کو کچھ نہ کہنا، بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے ہیں اے اہل بدر اب تم جو چاہو کرو، اللہ سے معاف کر چکے. اسے کچھ نہ کہنا، بدری صحابی ہیں. ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق، ایسے نبھائے جاتے تھے مذاق. تینوں نکلے سفر میں، حضرت نعیمان اور سویبت ایک صحابی تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تینوں کی تشکیل ہوئی. بعد سفر میں تھے، کھانے کا وقت آیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حاجت سے چلے گئے. نعیمان نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. سویبت سے کہا کھانا کھلا دو. یہ کھانے کے ذمہ دار تھے، کھانے کے ذمہ دار سویبت. نعیمان نے کہا بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا دیکھو جی کھانا تو امیر صاحب کے آنے کے بعد کھلے گا، کھانا تو امیر صاحب آ جائیں گے تب کھانا شروع ہوگا. نعیمان نے کہا نہیں ہمیں تو ابھی کھاؤں گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملے گا کھانا، امیر صاحب آ جائیں گے وہ اجازت دیں گے پھر کھانا. اچھا، اچانک دیکھا سامنے سے ایک اونٹوں کا قافلہ چلا آ رہا تھا. ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک غلام ہے اور بڑا مضبوط، بڑا سمجھدار، بہت عقل مند غلام ہے، خریدو گے؟ وہاں ضرور خریدیں گے، ہمیں تو غلام کی ضرورت ہے، ہمارے اونٹوں کا کام ہے ان کو چرانے کے لیے، ان کو اونٹوں کو
چرانے کے لیے ہمیں غلام کی ضرورت بھی ہے، لیکن کبھی بہت مہنگا غلام ہے کہ جتنے کا جو ہوگا ہم لیں گے۔ میں کہا ٹھیک، کتنے کا ہے؟ کہ 10 اونٹ پر غلام ملے گا ایک، 10 اونٹ۔ ان سے بات کر لی، ان سے بات کر لی، 10 اونٹ لے لیے۔ حضرت نعمان نے حضرت صہیب جو آزاد تھے انہیں غلام بنا کر باندھ کر اونٹوں والوں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بہت تیز ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت طاقتور ہے، اور دیکھو یہ ابھی آپ سے کہے گا میں آزاد ہوں، اس کے بعد میں سننا۔ ہاں یہ جھوٹ بولے گا، آزاد نہیں ہے، غلام ہے یہ، اور کیسے آپ بے فکر ہو، ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باندھ کے ان کے حوالے کر کے اور 10 اونٹ لے کر آ گئے، لے گئے اس سے نہیں کھلاتے کھانا، میں تمہارا علاج کرتا ہوں، ان کے حوالے کر دیا، وہ لے گئے۔ حضرت بکر صدیق تشریف لائے، پوچھا نعمان سہیب کہاں ہے؟ جی بس نہ پوچھے کیا ہوا، تو بتاؤ کیا ہوا، کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے کھانا نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ ارے یہ نعمانی تو نے کیا کیا؟ بھاگے دوڑے، تلاش کیا قافلے والوں کو، وہ تو شکر ہے جب ہر طرف تحقیق کی تو وہ مل گیا قافلہ اونٹوں کا۔ ان سے کہا کہ بھائی کہ نہیں بھائی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نے 10 اونٹوں کا بدلے میں دے دیا۔ بھائی یہ آزاد آدمی ہے، اس نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ، یہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اس کو آپ واپس کریں، اپنے اونٹ واپس لیجیے۔ سارا ہنگامہ ہوا، انہیں واپس لائے، حضرت صہیب کو ان کے رسیوں سے کھولا، ان کے حوالے کیا، وہ سارے 10 اونٹ جو اس کے بدلے میں لیے تھے وہ نے واپس کیے اونٹ والوں کو۔ ایسے مذاق کرتے تھے، کیونکہ آپس میں محبتیں تھی تو بڑی سے بڑی بات نبھ جاتی تھی، بڑی سے بڑی بات نبھ جاتی تھی۔ حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ حاطب سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی ہے مکہ پر حملے کی۔ آپ نے خط منگوایا، عورت خط لے کے جا رہی تھی، پکڑی گئی راستے میں، خط واپس آ گیا، خط کھلا، حضرت حاطب نے خط لکھا تھا، آپ نے بلایا ان کو، یہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مرضی آپ کے ساتھ حق ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں خبر کر دوں تو وہ تیاری کر لیں گے آپ کے خلاف، اور آپ نعوذ باللہ آپ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا تھا کہ مشرکی میں احسان کر دوں گا، میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اور کوئی بات نہیں۔ آپ نے عذر قبول کر لیا، آپ نے عذر، اللہ اتنی بڑی بات، مکے والوں کو خبر کرنا، آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملے کی، فتح اسلام، فتح مکہ، فتح مکہ فتح اسلام ہے، آپ اس کی تیاری چھپ کر رہے تھے، انہوں نے خبر کر دی مشرکین کو، اتنی بڑی غلطی ہوئی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے، آپ نے عذر قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ اب میں اے عمر تم اسے منافق کہہ رہے، حالانکہ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری مثالیں ہیں اس کی، اس لیے چاہیے کہ اپنی وہ راستے اختیار کرو جس سے آپس میں محبتیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور اجتماعیت محبتوں کے ساتھ ہے، اور اجتماعیت ہوگی نہیں جب تک مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے، مومن کے فعل کی تعویل نہ کی جائے، اس سے تو اجتماعیت نہ ہوگی۔
اسے میں نے شروع سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اصل بنیادی، کہ اگر مومن واقعی اس پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے، اس کو ود کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ایمان اعمال صالحہ سے ہے کہ اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا فرما دیں گے۔ اس محبت سے ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے، خیر کے کاموں میں آپس کے تعاون سے ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنو۔ نصرت یہ نہیں کہ آپ نے پیسہ لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسجد تعمیر کرا دی، کہیں مفت کا ہسپتال قائم کرا دیا، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دیا۔ یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کفار نے کی، کفار نے تعمیر کی بیت اللہ کی۔ اس کی دیکھ بھال، آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانا، لسی پلانا، نئے کپڑے بنا کر دینا، آنے والے حاجیوں کے قیام طعام کا انتظام کرنا، اور بیت اللہ کی مستقل نگرانی، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی اور تعمیری کام بیت اللہ کا مستقل کفار کے ہاتھ میں تھا، چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ بیت اللہ کی نگرانی، بیت اللہ کی تولیت، بیت اللہ کی تولیت، یہاں تو ایک مسجد کا متولی بن جائے تو یوں کہے گا بھائی میرے ذمہ تو یہ ہے، میں تو یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ہر ایک کفار بیت اللہ کے متولی، چابی ان کے پاس، سارا بیت اللہ کا نظام ان کے ہاتھ میں، کھولنا، بند کرنا، صفائی کرنا، کہیں مرمت کی ضرورت اسے کرنا۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں اجعل من سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، کہ یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والے، یہ شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ نہیں کہا وانفق فی سبیل اللہ، کہا وجاہد فی سبیل اللہ، یہ نے فرمایا وانفق فی سبیل اللہ، وجاہد فی سبیل اللہ، ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے۔ یہ بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نصرت مال سے نہیں ہوتی، دین کی نصرت جان کھپانے سے ہوتی۔ دین کی نصرت، اگر آپ منکر کرنے والے کو مال دے دیں تو وہ منکرات میں اور آگے بڑھ جائے گا۔ ارے تمہیں آئی بات، اگر آپ گناہ کرنے والوں کو کیا دے دیں، مال دے دیں تو وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے، گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں سائل کو پیسہ نہ دو، سائل کی ضرورت کی تحقیق کرو، سائل کی ضرورت کو پورا کرو، مال پیسہ مت دو اس کو، سائل کو پیسہ مت دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ میں نکلا مسجد سے یہاں سے، اچانک ایک ملا فقیر، ایک مانگنے لگا، تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا تم یہ بتاؤ پیسے کا کیا کرو گے؟ پیسے کا پیسے مانگ رہے، پیسے کی کیا کرو، کیا کام ہے؟ تو ظاہر بات ہے آدمی کے پاس سب سے بڑی حاجت اس کا پیٹ اور بھوک ہے جو صبح شام لگنی ہے۔ کپڑا تو آج بنا لیا بہت اچھا چلے گا، گھر بنا لیا بہت اچھا چلے گا، لیکن کھانا صبح شام کی ضرورت ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے کھانا کھلا دو، آ جاؤ کھانا کھلا دو۔ ہوٹل والے سے کہا بھائی اسے جو یہ کھانا چاہے اسے کھلا دو، بس آپ اس کا حساب کر دو۔
ادھر ہوٹل والے سے کھانے کے لیے کہا، ادھر فقیر بھاگا ہوٹل میں سے نکل کے، کہاں جا رہے کھانا کھا لو، نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں سمجھے نہیں بات؟ تم اگر منکر کرنے والے کو مال دو گے تو وہ منکر میں اور آگے بڑھ جائے گا، اس لیے کہا کہ نہیں، حاجت کی تحقیق کرو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا دین کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ پوری جان، پورا وقت اور پوری صلاحیت لگاؤ دنیا پر، اس دنیا کا حصہ کما کر تھوڑا سا دین کے نام پر خرچ کر دو تاکہ تم بھی اسلام کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، یہ خیال غلط خیال ہے، کیونکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر آپ منکر کرنے والے کو اور برے کام کرنے والے کو پیسے دیں گے تو آپ اس کو منکرات میں اور آگے بڑھائیں گے، وہ گناہ میں اور آگے بڑھے۔ تو منکر کرنے والے کی نصرت کا حکم ہے کہ منکر کرنے والے کی کیا کرو؟ نصرت کرو۔ ارے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، تم آدھی بات سنو گے نا تو بس یہاں سے اشکال لے کے اٹھو گے، بجائے پوری بات سمجھ کر مقصد پر آنے کے بجائے۔ منکر کرنے والے کی نصرت کرو، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ اب ظالم تو ظالم ہے اور آپ اس کی نصرت کا حکم دے رہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مدد کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اگر مدد کا تعلق مال سے ہوتا پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں کہ ظالم کی مدد کرو مال سے، ہو نہیں سکتی۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ بات نہیں آئی؟ نہیں آ رہی سمجھ، آتی سمجھ میں تو یہ کہتے کہ ہاں جی امر معروف و نہی عن المنکر، بس یہی دین کی نصرت ہے، اور اس کے لیے باہر کی چاہے ساری شکلیں اختیار کر لی جائیں لیکن یہ ماحول قائم نہ ہوگا جب تک مسلمان اپنی ذات سے خود معروفات کا حکم نہ کرے، خود اپنی ذات سے دوسروں کو منکر سے نہ روکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ مال خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار ہیں، نہیں، معجزہ کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، سچ بولے، تلاوت کرے، ذکر کرے، سارے اعمال خیر کرے، اس سے بڑھ کر دوسروں پر مال خرچ کرے، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرے، یہ سب کچھ کر لے، کوئی سنت نہ چھوڑے اور کوئی حکم نہ توڑے اللہ کا، لیکن یہ دوسروں کو دعوت نہ دے تو یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔